یوم عرفہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ یوم عرفہ کو روزہ رکھنے سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ایک دن کے روزے کے بدلے میں، ایک دن کے روزے کے بدلے میں 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، ایک دوسری روایت میں ہے السنہ الماضیہ والسنہ الباقیہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ یہاں پر ایک چیز واضح رہنی چاہیے کہ یوم عرفہ کا جو یہ روزہ ہے یہ حجاج کے لیے نہیں ہے جی۔ اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے تو ظاہر ہے حج کرنے جائے گا تو یوم عرفہ کو میدان عرفات میں وقوف کرے گا، وہ سب سے بڑا رکن ہے، تو اس کے لیے حجاج کے لیے نہیں ہونے کا مطلب حرام ہے ان کے لیے، یا پھر یہ کہ وہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ گرچہ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے اور اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا، جب میں نے بعض آثار سلف سے پڑھے کہ وہ لوگ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں تھے تو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا فضیلت والا ہے، صحابہ کرام رکھتے تھے، تو جب میدان عرفات میں تھے تو یہ سوال ان کے دماغ میں بھی آیا کہ یہاں بھی رکھنا ہے یا نہیں، یہاں تک کہ اختلاف ہو گیا، کوئی کہہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، کوئی کہہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں۔ تو ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ دودھ بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا۔ اچھا، دودھ کی ایک خاصیت یہ بھی کہ اگر وہ تحفے میں دیا جائے تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو دیکھیے کسی مسئلے کو معلوم کرنے کا انداز کتنا لطیف ہے، انداز کتنا خوبصورت ہے، کہ اور ایسا انداز ہے کہ پھر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ انہوں نے ایک دودھ کا ایک پیالہ بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرما لیا، تو اس سے پتہ چل گیا سارے صحابہ کو، اور ظاہر ہے اگر کوئی پوچھنے جاتا تو وہاں جو لوگ رہتے ان کو پتہ چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر تھے، جب آپ نے دودھ پیا خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اس کا مطلب آپ روزے سے نہیں ہیں۔ اب یہ مسئلے میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ حرام ہے اس دن کا روزہ رکھنا، یا یہ کہ جو ہے خلاف سنت ہے، تو صحیح بات یہ ہے اس دن روزہ رکھنا حرام نہیں ہے، مستحب ہے، اور مستحب ہونے کی فضیلت علماء نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ بہت مشقت کا کام ہے حج کرنا، ہمارے ناظرین میں سے جنہوں نے بھی عمرہ کیا ہوگا یا خاص طور سے جنہوں نے حج کیا ہوگا ان کو پتہ ہوگا کہ بہت مشقت کا کام ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو جہاد سے بھی تعبیر کیا ہے جی۔ حج اور عمرہ کو جہاد سے تعبیر کیا عورتوں کے لیے۔ جب عورتوں نے کہا کہ مرد جہاد کرتے ہیں ہم جہاد نہیں کرتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے بھی جہاد ہے، جہاد اللہ قتال فیہ ہے، ایسی جہاد جس میں جنگ لڑنا نہیں ہے، الحج والعمرہ۔ تو حقیقت میں جب آپ حج یا عمرے پہ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، خاص طور سے اس زمانے میں جس میں بھیڑ ہوتی ہے اتنی زیادہ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حقیقت میں جہاد ہے۔ تو اتنی محنت اور مشقت کے وہ ایام ہوتے ہیں، تو ان ایام میں انسان کھا پی کر کے نشیط رہے، اگر وہ روزہ رکھے گا تو ظاہر ہے جسمانی کمزوری پریشانی آئے گی، تو اس دن روزہ نہ رکھنا یہ مستحب ہے تاکہ آپ جسمانی طور سے مضبوط رہیں اور نشیط رہیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ یہ الگ موضوع ہے، میدان عرفات کے اندر عبادت کرنا اس کی کیا فضیلت ہے، چونکہ ہمارا موضوع حج نہیں ہے اس لیے ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ تو خلاصے کلام یہ کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے اس شخص کے لیے جو میدان عرفات میں نہیں ہے یا جو حج نہیں کر رہا، اس سے 2 سال کے گناہ معاف اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔